بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 7ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدا میں اس آیت کے منصب، مزاج اور معتدل طبقہ کی تعریف کی گئی ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کی ایک جماعت ہجرت کر کے عیسائیوں کے ملک حبشہ چلی گئی۔ مشرکین نے ان کا تعاقب کیا اور غلط بیانی کے ساتھ نجاشی شاہ حبشہ، جو ان کا بادشاہ تھا، کو مسلمانوں سے بدظن کرنے کی کوشش کی۔ نجاشی نے انہیں طلب کر کے سوالات کیے۔ مسلمانوں کے نمائندے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں قرآن کریم کی سورۃ مریم پڑھ کر سنائی۔ نجاشی اور اس کے ساتھیوں پر قرآن کریم سن کر رقت طاری ہو گئی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبانے لگیں اور کلام الہی سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو سرکاری مہمان کے طور پر اپنے ملک میں ٹھہرانے کا اعلان کر دیا۔ ان کی اور اس قسم کے دوسرے عیسائیوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن کو سنتے ہیں تو حق کو پہچان کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اسلام کی حقانیت کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد حلال و حرام کے حوالے سے کچھ گفتگو اور انتہا پسندی کی مذمت کی گئی ہے۔ قسم کی اقسام اور کفارہ کا حکم دیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کی حرمت کا حتمی فیصلہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اسلامی معاشرے کے افراد میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے جواز کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کو الخبائث کے استعمال سے باز آ جانا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب فہم انت منتہون، کیا تم باز نہیں آؤ گے کا قرآنی جملہ سنا تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بے اختیار پکار اٹھے، انتہینا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے۔ حالت احرام میں شکار کی ممانت اور اس کی جزا کا بیان ہے۔ محرم کو مچھلی کے شکار کی اجازت دی گئی ہے کہ سمندر میں حجاج کے قافلے کو ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ یہ اس وقت اجازت ہے جب سمندر کے ذریعے سفر کر رہے ہوتے ہیں تو محرم جو ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، ان کو مچھلی کے شکار کی اجازت ملی تھی۔ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور بقا انسانیت کی علامت ہونے کا بیان ہے۔ خبیث اور طیب میں امتیاز برتنے کی تلقین ہے کہ کسی چیز کی قلت و کثرت اچھائی کا معیار نہیں ہے۔ حلال و حرام، مطیع و واسی، بھلا اور برا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بیجا سوال کرنے کی ممانت کی گئی ہے۔ مختلف حوالوں سے جانور مخصوص کرنے کی مذمت کی گئی ہے کہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حامی یا اس قسم کے ناموں سے جانوروں کے تقدس کی اسلامی تعلیمات میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآنی تعلیمات کے خلاف آباء و اجداد کی ناجائز تقلید سے منع کیا گیا ہے۔ فساد زدہ معاشرہ میں تبدیلی لانے کی پوزیشن میں نہ ہونے کے باوجود اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے اپنے ایمان کے تقاضے پورے کرتے رہے تو گمراہ اور نافرمانوں کے غلط اثرات سے محفوظ رہو گے۔ قیامت کے دن کے بے لاگ محاسبہ کی یاد دہانی کراتے ہوئے بتایا کہ اس ہولناک دن میں انبیاء علیہ السلام بھی جواب دہی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے صاحب عظیمت رسول، جنہیں مردوں کو زندہ کرنے، بینائی اور برس کے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کرنے اور مٹی کے جانوروں میں اللہ کے حکم سے روح پھونکنے کے معجزات عطا کیے گئے تھے، انہیں بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ عیسائیوں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اپنا معبود کیوں بنا رکھا تھا؟ وہ نہایت عاجز و انکساری سے عرض کریں گے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے تو آپ کی توحید و الواحیت کی تبلیغ کی تھی، میرے بعد لوگوں نے اپنی طرف سے میری اور میری والدہ کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہ آپ کے بندے ہیں، آپ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ فرمائیں، معاف کریں یا عذاب دیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کے دن سچائی کے علمبردار ہی عظیم الشان کامیابوں سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ ان کے لیے دائمی طور پر باغات اور بہتی نہریں تیار ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اس سے پہلے مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کہنے لگے، اے عیسیٰ، اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں
جنت کے کھانے کھلائے۔ اللہ نے ایک دسترخوان اتارا جس میں انواع و اقسام کے جنتی کھانے تھے۔ خیانت کرنے اور بچا کر رکھنے سے انہیں روکا گیا تھا مگر انہوں نے بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خیانت کے مرتکب افراد کو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اس کے بعد سورۃ الانعام شروع ہو جاتی ہے۔ یہ مکی صورت ہے چونکہ اس سورہ میں انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے، چار پائیوں والے، اور ان سے متعلقہ انسانی منافع کا تذکرہ ہے۔ نیز جانوروں سے متعلق مشرکانہ و جاہلانہ رسوم و رواج کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس سورت کا نام الانعام رکھا گیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک ہی رات میں بیک وقت اس شان سے اس سورت کا نزول ہوا کہ اس کے جلوس میں 70,000 فرشتے تسبیح و تحمید میں مشغول تھے۔ اس کا مرکزی مضمون توحید کے اصول و دلائل کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت و آخرت کے موضوع پر بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ دعوت کا کام کرنے والوں کو دلائل و براہین کا تیز دھار اسلحہ سے مسلح کیا گیا ہے۔ دلائل کا انداز کہیں الزامی ہے تو کہیں مطمئن کرنے کے لیے عقل و خرد کے استعمال کی دعوت دی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا سے ہی دو خداؤں یزدان و اہرمن کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین کا خالق اور ظلمت و نور کا خالق ایک ہی ہے اور وہ قابل تعریف اللہ ہے۔ پھر رسالت محمدی کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کریم کی حقانیت کا اثبات کیا اور دھمکی دیتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا اور پھر بارشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا اور انہیں معاشی و خوشحالی عطا کی، مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے کر آئے۔ لہذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ کو نبی تسلیم کرنے کے لیے کہے یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دیں تو آپ کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئے گا اور ان کا اعتراض پھر بھی برقرار رہے گا۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ دنیا میں نکل کر دیکھیں وہ لوگ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر دلائل جاری رکھتے ہوئے فرمایا اگر آپ پر بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ ہی ٹالتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا گیا کہ ہم نے جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بد عملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے، قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے اب بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں، پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی ہدایت کے لیے اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ہٹ دھرم ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان کا اعتراض برداشت نہیں کر سکتے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کی مطلوبہ نشانی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیے۔ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ ان سے کہیے اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا آپ پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے مشکل وقت میں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اور اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ پھر پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں آرام اور راحت دی، اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے، بجائے سرکشی اور ضلالت میں مزید ترقی کر گئے تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں نہیں ہیں،
اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور وہ اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں، آپ انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیں۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیں، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ ہم اس طرح وضاحت سے اپنی آیات بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ کار واضح ہو جائے۔ پھر نظام کفر سے دو ٹوک بریت کے اظہار کی تلقین کی ہے اور بتایا ہے کہ مطلوبہ نشانیاں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، ہجر و بحر و بر کی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ درختوں سے گرنے والا ایک پتا یا زمین کی پناہیوں میں کوئی دانہ اور کوئی بھی خشک و تر اس کے علم سے خارج نہیں۔ اللہ کی قدرت اور اس کے حفاظتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ آسمان سے بھی نازل ہو سکتا ہے، زمین سے بھی نکل سکتا ہے، اور فرقہ واریت میں شدت کی بنا پر باہمی جنگ و جدل کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے ستارہ پرست قوم کے ساتھ مناظرہ کا بیان ہے کہ ستارے، چاند، سورج ڈوب جاتے ہیں اور ڈوبنے والا محتاج اور کمزور ہے، رب نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے اور وہ ان کا یہ اعلان ہے کہ میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق کی طرف کر لیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 سطروں میں 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے۔ پھر قرآن کریم کے عموم و شمول اور اس کی حقانیت کا بیان ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو روز قیامت ذلت و رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے۔ اس میں مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا دن وہی نکالتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو لے آتا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، خشکی و تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں۔ اسی نے ایک جان آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کر کے ان کی عارضی رہائش گاہ دنیا اور ان کی مستقل رہائش گاہ آخرت کو بنایا۔ آسمان نے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجوریں اور انگور بنائے جو گچھے والے ہیں، اور بغیر گچھے کے بھی ہونے والے پھل بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ، بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے واضح دلائل ہیں۔ مشرکین مکہ کی تردید کی جن کا عقیدہ تھا کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وحی کی اتباع کی تلقین کی اور مشرکین کے معبودوں کی برائی کرنے سے روکا، کیونکہ وہ ضد اور مقابلہ میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں گے۔ یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر ہماری مطلوبہ نشانی دکھا دی جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ نشانیاں دکھانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے۔ یہ تھا جناب 7ویں پارے کا خلاصہ۔ اب اس میں جو اہم نکات ہیں اور جو ہمیں سبق ملتا ہے اور ہمارے کرنے والے کام ہیں وہ یہ ہیں۔
توجہ سے اللہ کا کلام سننا اتنا اثر انگیز ہے کہ آنکھیں آنسوں بہانے لگتی ہیں اور دل حق کو پہچان کر عمل پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ حق بات اور عمدہ بات کرنے سے جنت لازم ہو جاتی ہے۔ ارادتاً کھائی گئی جھوٹی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا لباس پہنانا، یا ایک گردن آزاد کرانا، مطلب ایک غلام آزاد کرانا۔ اگر استطاعت نہ ہو تو 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ مطلب اگر ہم جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں تو اس کا یہ کفارہ ہے، یہ طریقہ کار ہے اس قسم کو ختم کرنے کا۔ دین سیکھنے کے لیے ضروری سوال کرنے میں ہی بھلائی ہے، غیر ضروری سوال کر کے مشکل پیدا نہیں کرنی۔ قیامت کے دن سچوں کو ان کی سچائی کے بدلے جنت، اللہ کی رضامندی اور بڑی کامیابی ملے گی۔ اللہ ہر حال اور ہر عمل سے واقف ہے، اس لیے چھپ کر بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ شکر گزاری پر نعمت ملنا اللہ کی رضامندی کا، جبکہ نافرمانی کا بوجھ نعمت ملنا ڈھیل دینے کے مترادف ہے۔ رب کے قریب مگر دنیاوی لحاظ سے کم حیثیت لوگوں کو خود سے دور نہیں کرنا، کیونکہ ایمان کی وجہ وہ سب سے زیادہ قیمتی ہیں۔ غیب کی کنجیاں یا بحر و بر کے خزانے زمین پر گزارنے والا پتہ یا اس کی گہرائیوں میں دب جانے والا دانہ سب کا جاننے والا اللہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، جب چاہے فرشتہ بھیج کر روح قبض کر سکتا ہے۔ اللہ کی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے سب کنبہ چھوڑ دیا تو اللہ نے نسل انبیاء اور صالحین پیدا کر کے بہترین جزا دی۔ قرآن کو پڑھ کر جو عمل کرے گا اس کی زندگی برکتوں سے مالا مال ہو جائے گی۔ آئیے اللہ کو اس کی آیات اور صفات کے ذریعے پہچان کر خالص توحید کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔